ہے فیلڈ میں جو اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، یہ ضروری ہے اس کے لیے۔ تو یہ دو بائفرکیشن ہو گئی حق مہر کی۔ حق مہر ایک کون سا جو ہے معجل پرامپٹ ڈاور جو اسی وقت ادا کرنا ہے موقع پہ شادی پہ، دوسرا ہو گیا جو ہے ڈیفرڈ ڈاور جو بعد میں غیر معجل، یعنی غیر معجل جو بعد میں ادا کرنا ہے، اگر بیوی مانگے یا طلاق دے یا اس کی ڈیتھ ہو جائے یا اس کی صورت میں وہ جو ہے اس کو حق مہر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ بات؟ اب دوسری اس میں جو آگے نیکسٹ آتا ہے پروسیجر وہ ہوتا ہے کنڈیشنز، کہ ان کے علاوہ حق مہر کے بدلے میں آپ کوئی بیوی کو اور چیزیں بھی دے سکتے ہیں، جیسے زیورات، جائیداد، پیسے، انکم، کوئی اور سورسز، کوئی انشورنس پالیسی وغیرہ، کوئی بھی اس کا بینیفٹ آپ اس میں دے سکتے ہیں اپنی وائف کو ایٹ دا ٹائم آف دا میرج، ادھر وہاں رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ تو اس میں جب بھی میری ہمبل سبمیشن آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جب بھی وہ کریں جو چیز آپ بیوی کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے حق مہر کے بدلے میں، اس کی ڈسکرپشن مکمل کمپلیٹ لکھیں۔ زیورات لکھنا چاہتے ہیں تو لکھیں اتنے تولہ زیورات، اگر نقدی لکھنا چاہتے ہیں تو اتنے پیسے ہم نے اس کو دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بعض کا پراپرٹی ہوتی ہے، تو پراپرٹی کوشش کریں جو خامند کے نیم پہ ہوتی ہے، جو جس کا وہ مالک ہوتا ہے وہ اس کے بیوی کو دیں۔ بعض بات یہ روٹین بنی ہوئی ہے کہ جی اس کے والد کا وہ گھر ہے اس میں سے یہ حصہ، وہ خامند کیسے دے سکتے ہیں اپنے والد کا حصہ جب کہ وہ مالک ہی نہیں، کہ خامند صرف وہ پراپرٹی دے سکتا ہے جس کا وہ خود مالک ہو، جس کا وہ خود مالک ہو، صرف وہ پراپرٹی ٹرانسفر کر سکتا ہے، اپنی بیوی کو گفٹ کر سکتا ہے جب میرج کانٹریکٹ کر رہا ہو۔ تو وہ جو ہے وہ بھی جس طرح ایک رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، جیسے کوئی بیع ہوتا ہے، کسی سیل کر دی جاتی ہے رجسٹری یا ہبہ کر دی جاتی ہے، سیم اسی طرح ایکول ویلیو ہے نکاح نامہ میں بھی پراپرٹی جو لکھی ہوتی ہے اس کی بھی برابر ایک جتنی ویلیو ہوتی ہے۔ جس طرح رجسٹری کروانے سے اگلے منتقل ہو جاتی ہے پراپرٹی، اسی طرح اس میں جو پراپرٹی مینشن ہوتی ہے وہ بھی بیوی کے نام منتقل ہو جاتی ہے اور اس کی وہ فوراً حقدار بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس کو بھی غور سے خود فل کریں، دونوں میاں بیوی جب بھی یہ فل کرنے لگیں اپنے سامنے جو ہے یہ میاں بیوی خود فل کروائیں، اس جو ہے کانٹینٹس کو، اس خانہ کو خود فل کروائیں اپنے سامنے، تاکہ فیوچر میں کوئی ایمبیگوٹی یا کوئی جو ہے ایسی کوئی جو ہے وہ کریٹ نہ ہو۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے خانہ کہ اگر شوہر طلاق دیتا ہے تو اس پر کوئی قدغن یا اس پر کوئی جو ہے جرمانہ یا اس طرح کے کوئی پیسے پیمنٹ کرنے کا وہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ اب یہ کانٹینٹس بے شک نکاح نامے میں موجود ہے، لیکن یہ آپ اس کو نہ لیگل قرار نہیں دیا گیا۔ اس میں موسٹلی ہماری جو ہائر کورٹس ہیں انہوں نے اس کو لیگل نہیں قرار دیا۔ کیوں؟ کہ مرد کا انڈیپینڈنٹ رائٹ ہے کہ عورت کو کسی وقت بھی طلاق دے سکتا ہے۔ تو اس پر اگر کہیں کہ وہ طلاق دے تو 10 لاکھ روپیہ دے، 20 لاکھ دے، کروڑ روپیہ بھی دے، جتنی بھی اماؤنٹ لکھی ہو وہ غیر قانونی ہے، وہ کبھی بھی نہیں عورت کو ملتی۔ اس لیے یہ خانے میں یہ نہ لکھیں کہ یہ اتنا پابند ہوگا یا نہیں دے سکتا، کیونکہ جس طرح بیوی کے پاس پاور ہے جب چاہے عدالت سے جا کے خلا لے لے، اس پر کوئی قدغن نہیں، کوئی روک نہیں سکتا اس کو، نہ قانون نہ شرع روک سکتی ہے، اور اگر اس کے پاس جسٹیفیکیشن ہے اس چیز کی خلا لینے کی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح مرد کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے اگر وہ نہیں رہنا چاہتا اپنی بیوی کے ساتھ تو وہ اس کو طلاق دے سکتا ہے۔ یعنی میاں اور بیوی کے پاس دونوں کے پاس برابر رائٹ ہیں۔ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو مرد کیا کرے گا؟ اس کو عورت کو طلاق دے دے گا، اس سے علیحدگی اختیار کر لے گا۔ سیم اسی طریقے سے عورت کے پاس کیا پاور ہے؟ اگر وہ مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی عدالت میں جائے گی، خلا دائر کرے گی، اس سے علیحدہ ہو جائے گی۔ اس لیے حالانکہ ہمارے معاشرے میں یہ شاید یہ بہت زیادہ ایمبیگوٹی ہے، بہت زیادہ رومرز پائی جاتی ہیں کہ شاید یہ میاں بیوی کے رائٹس برابر نہیں ہیں۔ بالکل غلط بات ہے، یہ ٹوٹل غلط بات۔ جس طرح خاوند کے پاس طلاق دینے کی پاور ہے 100%، 100% جو ہے عورت کے پاس بھی سیم پاور ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے۔ دونوں کے پاس برابر ایکول پاورز ہیں، اس لیے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے ادھر، بالکل ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں پھیلائی گئی مایوسی اور ڈس انفارمیشن ہے جو کہ ڈسٹرب کرتی ہے ہماری فیملیز کو بہت زیادہ، اس لیے اس چیز کو بے شک مد نظر رکھیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کانٹینٹس وغیرہ آ جاتے ہیں کہ جس میں آپ نے فردر جو ہے اگر اس کے علاوہ کوئی شرائط ہیں تو وہ لکھنی ہے، جس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ہے اس کو ماہانہ خرچ اتنا دیا کرے گا بیوی کو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کہ اگر اس کو علیحدہ گھر لے کے دینا چاہتا ہے وہ اس کے لیے علیحدہ خانہ بنا ہوتا ہے، ایک کالم بنا ہوتا ہے، اس کالم کو بھی فل کریں،
ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا کوئی کرنا چاہتے ہیں، اگر نہیں ہے تو اس کے آگے لکھیں کوئی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اس طرح آگے دیگر فردر جو ہے لیگل کالمز ہوتے ہیں جن کو فل کرنا ہوتا ہے. تو اس میں جو آج کل بہت زیادہ کورس میں کیسز آ رہے ہیں وہ یہ پرابلم آ رہی ہیں کہ ہمارے نکاحان جب بھی فل کرتے ہیں، نکاح نامہ کو پر کرتے ہیں تو اس کو مکمل پر نہیں کرتے. جو پھر جن میں نام لکھ لیا، ولدیت لکھ لیا، اکمر لکھ لیا، باقی جو کالم ہوتے ہیں ان کے آگے لائن ڈرا کر دیتے ہیں ڈائگنل ایسے. وہ نہیں، وہ غیر قانونی ہے، اس کو نہیں قانون مانتا. وہ لائن کا کوئی مطلب نہیں کہ لائن مار دی آپ نے، لائن لگانے کے لیے یہ نکاح نامہ بنا ہی نہیں. ہر کالم میں جو جو شرط لکھی گئی ہے اگر وہ آپ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آگے کنڈیشن لکھیں، اگر نہیں کرنا چاہتے تو اس کے آگے لکھیں. اس کے آگے لکھیں کہ جو ہے آپ جو ہے یہ والی چیز ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہاں یا نہ میں لکھیں آگے. انفیلڈ ایک بھی کالم قانونی طور پر آپ نہیں رہنے دے سکتے. لیکن موسٹلی کیا کرتے ہیں، وہ لائن لگا کے سارا کام خراب کر دیتے ہیں. پھر جب ہمارے موسٹلی اوورسیز پاکستانی فیملی ویزا لگوانے کے لیے ادھر فیملی سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا چکر ہے، آپ نے تو پورا ایگریمنٹ فل ہی نہیں کیا. تو پھر دوبارہ آپ کو کورٹ میں جانا پڑتا ہے. کورٹ میں جا کے پھر وہ تمام خانہ جات، تمام کالم جو ہیں دوبارہ سے وہ عدالت سے ڈکلیئر کروا کے فل کروا کے تو دوبارہ نکاح نامہ حاصل کرنا پڑتا ہے. اس لیے اس پریشانی سے بچنے کے لیے پلیز پہلے ہی اس کو غور سے کام کریں، پہلے ہی غور سے فل کریں تمام کالم کو مکمل طور پر اور قانونی طور پر فل کریں تاکہ آپ کو فیوچر میں ایسی کوئی پرابلم نہ ہو. کیونکہ ہمارے موسٹلی جو جب نکاح شادی وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بہت زیادہ جلدی ان میں سارا وہ پروسیجر ہوتا ہے، بہت زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے، تو اس میں ہم موسٹلی اس کو کیئر نہیں دیتے، اس کو زیادہ تر اس کو اٹینشن نہیں دے پاتے. لیکن یہ لائف ٹائم آپ کے لیے پرابلم بن جاتی ہے. اس لیے اس کو میری ریکویسٹ یہ ہے آپ سے کہ اس کو مکمل طور پر فل کیا کریں، نکاح نامہ کو فل کریں اور اس کو جو ہے کمپلیٹ ڈسکرپشن دیں، تمام جو ہے شرائط وہ مکمل طور پر فل کریں. اور اس کے علاوہ اگر فرض کریں کہ جو یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ آگے انشاءاللہ آپ لوگ جو میرے ویورز ہیں، جو آڈینس ہے سن رہے ہیں، تو وہ انشاءاللہ اس کے کیئر کریں گے. لیکن اگر فرض کریں، میں لیگل آسپیکٹ سے بتا رہا ہوں کہ اس میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے آپ کی کوئی نیم میں، کوئی ڈیٹ آف برتھ میں، یا ویسے ادروائز حق میریاں کوئی ایسی اور انفیلڈ کالم رہ جاتے ہیں، تو اس میں آپ نے اگر کیس کرنا چاہتے ہیں کورٹس میں تو اس میں کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہے. اس میں زیادہ پرابلم نہیں ہے. آپ لیگل، آپ کا رائٹ ہے آپ میاں بیوی کا کہ وہ اس کو کریکشن کروا سکتے ہیں کسی وقت بھی نکاح نامہ کی، کسی وقت بھی. لیکن اس میں آپ کو ایک کورٹ میں ڈیکلیریشن کیس کرنا پڑتا ہے استقرار حق کا کہ ہمارا یہ سٹیٹس ہے، ہمارا یہ سٹیٹس ہے، یہ غلطی ہو گئی نکاح ہاں سے، تو اس کو صحیح کیا جائے، یہ رجسٹرڈ غلط ہوا ہے. تو یہ موسٹلی 99% آپ کا جو لیگل رائٹ ہے وہ ہمیشہ سیکیور ہوتا ہے، 100% سیکیور ہوتا ہے کہ آپ اس کو کسی وقت بھی درست کروا سکتے ہیں عدالت کے ذریعے. تو اب میرا خیال ہے کچھ دوست پوچھیں گے اس پر ٹائم کیا لگتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا، تقریباً 2-3 ماہ کا تقریباً پیریڈ لگتا ہے موسٹ پروبیبلی. تو اس میں آپ کی وہ کریکشن ہو جاتی ہے، اس سے پہلے بھی جلدی بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات، کیونکہ کورس میں ایسا بعض اوقات زیادہ اوور برڈن ہونے کی وجہ سے، کام زیادہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات تھوڑا بہت لیٹ ہو جاتا ہے. لیکن اب آج کل پاکستانی کورٹس بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، بہت زیادہ اسپیڈی ورک کر رہی ہیں. کیونکہ اب کیا کریں، ہم موسٹلی ہمارے جو مایوسی پھیلی ہوئی ہے، ایک پریشانی پھیلی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. ہماری ٹرائل کورٹس بہت اسپیڈی ورک کر رہی ہیں، بہت زیادہ اسپیڈی ورکس. میں ایک پریکٹسنگ لائرز ہوں، اور آپ کسی بھی پریکٹسنگ لائرز جو ہیں جو پریکٹس کرتے ہیں کورٹس میں، آپ بے شک ان کو پوچھ سکتے ہیں کہ ہماری کورٹس بہت اچھا ورک کر رہی ہیں، بہت اچھا، اور ان میں بہت اچھا ورک کر کے اور بہت اسپیڈی جسٹس پرووائڈ کر رہی ہیں. اور آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. اور ہمارا یہ تمام جو سسٹم ہے تقریباً آن لائن ہے، ہماری جو ڈیٹس ہوتی ہیں وہ آن لائن ہوتی ہیں شیئر. اب کہیں دنیا میں کونے میں بیٹھ کے آپ اپنے کورٹس، اپنے کیس کا سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں، اپنی پروسیڈنگز دیکھ سکتے ہیں آن لائن، سارا سب مکمل. اب ہمارا سسٹم بہت زیادہ اپڈیٹ پہلے سے ہو گیا ہے، تو اب وہ پرانا سسٹم نہیں رہا اور بہت اچھا سسٹم ہے. اور آپ مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو کہ اگر ایسی کوئی غلطی ہوگی ہے تو شاید وہ کیوریبل نہیں ہے. ہر چیز کیوریبل ہے لیگلی اگر آپ اس کو اون کرتے ہیں تو اگر ایسا کوئی مسئلہ یا پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے تو آپ اپنے کسی بھی متعلقہ وکیل سے کانٹیکٹ کریں، وہ انشاءاللہ آپ کو اس کی کریکشن کروا دیں گے. تو اس میں کوئی بار نہیں، کوئی پریشانی نہیں.
تو میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ تمام دوستوں کو جن کو آپ آج سن رہے ہیں ان کو بھی یہ بتائیں کہ اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ زندگی میں ہو تو وہ پریشان نہ ہوں. ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جہاں مشکل پیدا کرتا ہے اس کے ثانی بھی ضرور اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوتی ہے, اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی ضرور موجود ہوتا ہے. تو پریشان نہ ہوں اور مایوس نہ ہوں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام میرے دوستوں, بھائیوں, آڈینس اور ویورز کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سب کو سلامت رکھے. اللہ حافظ.